برسوں سے واٹس ایپ دنیا بھر میں ہر سائز کے کاروبار کے لیے ایک مواصلاتی پرت رہا ہے۔ میٹا اس پرت میں AI کو داخل کر رہا ہے تاکہ واٹس ایپ کو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے ورک فلو سافٹ ویئر کے ایک قابل عمل حصے میں تبدیل کیا جا سکے۔ کمپنی نے بدھ کو کہا کہ وہ اپنا کسٹمر سپورٹ AI بوٹ بنا رہی ہے، جسے اب میٹا بزنس ایجنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو واٹس ایپ کے اندر عالمی سطح پر دستیاب ہے۔ لانچ اس وقت ہوا جب میٹا نے ہندوستان اور میکسیکو جیسے ممالک میں کسٹمر سپورٹ کے لیے واٹس ایپ بزنس میں ایجنٹوں کی جانچ کرنے میں تقریباً 2 سال گزارے۔ جیسا کہ تلاش AI خلاصوں اور تجارتی مواد پر تیزی سے غلبہ حاصل کر رہی ہے، لوگ تجربات کر رہے ہیں اور ویب کو پہلے کی طرح انسانی محسوس کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ چھوٹے ویب سرچ انجن سے لے کر وکندریکرت سوشل نیٹ ورکس تک ہر چیز کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس سمت میں نئی کوششوں میں سے ایک وانڈر کنسول ہے۔ اس سم سورس خود میزبان ویب کنسول جو ویب سائٹ کے زائرین کو انڈی ویب کی سائٹ کے مالکان کی کمیونٹی کی طرف سے تجویز کردہ دیگر دلچسپ سائٹس اور ویب صفحات کو دریافت کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اب تک کے سال 2026 پر نظر ڈالیں تو سائبر سیکیورٹی کو گرتے ہوئے دیکھنا آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی زیادہ تر توجہ جنگوں موسم کی خرابی پر مرکوز ہے اور ہم بظاہر اگلی عالمی وبائی بیماری سے صرف ایک چھینک دور ہیں، لیکن سائبر سیکیورٹی عالمی سطح پر بیرومیٹر بنی ہوئی ہے۔ بوٹ نیٹس مغرب کو کمزور کرنے کی ڈیجیٹل کوششوں کو طاقت نہیں ہے۔ بوٹ نیٹس مغرب کو کمزور کرنے کی ڈیجیٹل کوششوں کو طاقت دیتے ہیں اور حکومتیں شہریوں کے ڈیٹا اور شہریوں کے بنیادی ڈھانچے کو لوگوں کی پوری آبادی کے خلاف ہتھیار بناتی ہیں۔ ہر وقت مالی طور پر حوصلہ افزائی والے ہیکر بڑے پیمانے پر تاوان کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ حکومتوں اور نجی صنعتوں میں خلل اور کبھی کبھار تباہی پھیلاتے ہیں۔ ٹک ٹاک نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ امریکہ میں ایک نئی سٹینڈ ایپ لانچ کر رہا ہے جو آنے والے فیفا ورلڈ کپ جیسے ثقافتی سنگ میل کے لیے وقف ہے۔ نئی ایپ جسے ٹک ٹاک پرو ایونٹس کہا جاتا ہے، صارفین کو دوسرے مداحوں کے ساتھ مشغول ہونے، ٹرینڈنگ ویڈیوز دریافت کرنے اور تخلیق کار فہرست رسائی حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ 18 سال اور اس سے اوپر کے صارفین ستارے حاصل کر سکتے ہیں، جسے ایپ کے اندر مداحوں پر مرکوز سرگرمیوں کو مکمل کر کے، جیسے کہ ٹرینڈنگ ہیش ٹیگز تلاش کرنا، فیفا ورلڈ کپ کے مرکز کا دورہ کرنا اور مواد کا اشتراک کر کے خصوصی فوائد کے لیے چھڑایا جا سکتا ہے۔ ان خصوصی فوائد میں فیفا ورلڈ کپ کا آفیشل سامان شامل ہے، ٹک ٹاک شاپ کوپنز یا فیڈنگ امریکہ کے ساتھ اسٹور کے ذریعے ٹک ٹاک شدہ ٹک ٹاک کی مالی امداد سے چلنے والے خیراتی عطیات کی ہدایت کرنے کا موقع۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیشن کورٹس اور دیگر ماتحت عدالتوں میں سولر سسٹم لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ عدالتی کام بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے مطابق ہر عدالت کو 4 کلو واٹ کے سولر سسٹم سے لیز کیا جائے گا تاکہ بجلی کی بندش اور بجلی میں رکاوٹ کو عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے سے روکا جا سکے۔ یونائٹڈ کنگڈم نے ان افراد کے لیے کلیدی تقاضوں اور طریقہ کار کا خاکہ پیش کیا ہے جو ملک میں آنے، مطالعہ کرنے، کام کرنے یا خاندان کے ممبران میں شامل ہونے کے خواہاں ہیں۔ درخواست دہندگان کو سفر کرنے سے پہلے درست ویزا زمرہ کا تعین کرنا چاہیے، کیونکہ داخلے سے پہلے منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلوبہ ویزا کی قسم درخواست دہندہ کی قومیت، سفر کے مقصد، قیام کی لمبائی اور ذاتی حالات پر منحصر ہے۔ اگرچہ کچھ مسافروں کو مختصر دوروں یا ٹرانزٹ کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہو سکتی، زیادہ تر درخواست دہندگان کو برطانیہ پہنچنے سے پہلے مناسب ویزا حاصل کرنا چاہیے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے سرکاری اسکولوں میں عملے کے عدم توازن کو دور کرنے کے لیے ایک نئی پالیسی تیار کی ہے، جس میں فاضل اساتذہ کے لیے گولڈن ہینڈ شیک اسکیم تجویز دی گئی ہیں۔ مجوزہ پالیسی کے تحت طلباء کے اندراج کی بنیاد پر ضرورت سے زیادہ عملہ والے اسکولوں میں سرپلس کے طور پر شناخت کیے گئے اساتذہ کو گولڈن ہینڈ شیک پروگرام کے ذریعے رضاکارانہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ ہنر نے خاموشی سے ہنر 107 کو منتخب عالمی منڈیوں میں لانچ کیا ہے۔ نیا بجٹ چارج سمارٹ فون، بڑی بیٹری، 162 ڈسپلے اور اینڈرائڈ 16 پر مبنی میجیکوس 10 صفر کے ساتھ آتا ہے۔ ہنر 107 میں ہچ ریزولوشن کے ساتھ 6 انچ LCD اور 162 تک ریفریش ریٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ کسی شہری کو محض ویزا سے زائد عرصے کے لیے دوسرے ملک سے ڈیپورٹ کرنے پر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ بیرون ملک سفری پابندیوں سے متعلق اہم فیصلے میں عدالت نے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے متاثرہ شہری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے فوری طور پر نکالنے کا حکم دیا۔
ون ہومز لاہور کے سب سے مہنگے رہائشی پتے کے پیچھے برطانیہ میں مقیم ریل اسٹیٹ گروپ نے لاہور میں ایک پرتعیش ہائی رائز ڈیولپمنٹ میں جو کہ 1 کم کام ترسیل کے بعد شہر میں کمپنی کی واپسی کا نشان ہے۔ ون ہومز روڈ کم ترسیل کیان ہے۔ ون ہومز نے رائیون روڈ پر ایک پرائم سائٹ حاصل کی ہے جہاں ڈیولپر لاہور میں اپنا اگلا تاریخی رہائشی منصوبہ شروع کرے گا۔ یہ حصول ون کینال روڈ کے کامیاب حوالے کے بعد ہے جو شہر میں گروپ کی سب سے بڑی ترقی ہے، جسے بین الاقوامی شہرت یافتہ میامی میں مقیم آرکیٹیکٹ کوبی کاپ نے ڈیزائن کیا ہے اور اس میں ورسیز سیرامکس کے اندرونی حصے ہیں۔ بس ایک لمبی خشک شاہراہ پر رک گئی جو آپ کو گوادر سے تربت تک لے جاتی ہے۔ مردوں کا ایک گروپ چھلانگ لگا کر سڑک کے کنارے عارضی باتھ روم کی طرف بھاگا، ان میں سے کچھ جھاڑیوں میں بکھر گئے۔ بس میں واپس اپنی نشستوں پر لنگر انداز خواتین کھڑکیوں سے باہر گھور رہی تھیں۔ انہوں نے سوار ہونے سے پہلے ریاضی ضرور کی ہوگی، گرمی کو برداشت کرنے کے لیے کافی پانی پئیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ کو اپنا مثانہ خالی کرنے کی ضرورت ہو۔ گوادر نہیں کہ آپ کو اپنا مثانہ خالی کرنے کی ضرورت ہو۔ گوادر سے تربت کراچی جا رہے ہیں تو یہ 8 لمبی ہے۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر CEC راجہ شہباز خان نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ خطے میں طویل عرصے سے تاخیر کا شکار لوکل گورنمنٹ LG کے انتخابون ساز اسمبلی کے لیے عام انتخابات 24 جنوری 2026 کو شیڈول تھے، جبکہ LG کے انتخابات 20 سال سے زیادہ کے 26 کو شیڈول تھے، جبکہ فروری 2000 کے بعد اعلان کیے گئے 14 فروری 2026 کو مقرر تھے۔ تاہم اعلانات کے چند دن بعد دونوں کو خطے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اسرائیل کے سخت غیر وزیر خزانہ نے بدھ کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 یہودی بستیوں کے 2000 سے زائد گھروں کی توسیع کا اعلان کیا ہے کہ فلسطینیوں کو امید ہے کہ وہ مستقبل کی آزاد ریاست کا حصہ ہوں گے۔ زیادہ تر اقوام وہاں اسرائیلی بستیوں کو بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی اور طویل مدتی امن کے لیے 2 ریاستی حل کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ یوکرین نے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے بنائے گئے ایک بڑے اقتصادی فورم کے آغاز سے چند گھنٹے قبل روس کے ساتھ ہی روس کے ٹرزبرگ کے مضافات میں ہڑتال کی ہے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی دوسرے شہر پر دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھ گئے جہاں ولادیمیر پوتن جمعے کو مالیاتی تقریب سے خطاب کرنے والے ہیں۔ 130 ممالک سے ہزاروں مہمان شرکت کرنے والے ہیں۔ سیلائن ڈیون نے کہا کہ وہ R&B گلوکار پیبو برائسن کی موت سے دل ٹوٹ گئی ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے 1991 کی ڈزنی فلم بیوٹی اینڈ دی بیسٹ کا ہٹ تھیم گایا تھا۔ اس کی ناقابل یقین آواز اور اس کی مہربان روح نے گانے اور کارکردگی کی خوبصورتی کو مجسم کیا، ڈیون نے کہا۔ اطالوی فارمولا 1 ٹیم کی جانب سے اپنے گھر موناکو گراں پری سے پہلے معاہدے میں طویل مدتی توسیع کے اعلان کے بعد چارلز لیکرک فراری کی دوڑ جاری رکھیں گے۔ 28 سالہ مونیگاس نے 2019 سے فائق میں مارانیلو پر مبنی تنظیم کے لیے گاڑی چلائی ہے، 8 ریسیں جیتی ہیں اور اس کے معاہدے کی آخری توسیع 2024 میں ہوئی تھی۔ جب انتہائی دائیں بازو کی امیگریشن مخالف پارٹی ریفارم UK کے رہنما نائجل فارج نے اس ہفتے ایک میدان میں عجیب و غریب انداز میں کھڑے ہو کر قوم سے خطاب کیا تو وہ ایک مشن پر تھے۔ یہ خالص سرد غصے کے ساتھ جواب دینے کا وقت ہے، انہوں نے کہا۔ پلیکس صرف ایک ذاتی میڈیا سرور بننے سے بہت طویل فاصلہ طے کر چکا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یہ ایک سٹریمنگ ہب میں تبدیل ہو گیا ہے جس میں آج اشتہار سے تعاون یافتہ مواد اور مووی رینٹل کے اختیارات شامل ہیں۔ اب کمپنی ریڈٹ اور لیتر باکس جیسے سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز کے ساتھ مقابلہ کرنے پر اپنی نگاہیں طے کر رہی ہے۔ بدھ کے روز پلیکس نے متعدد سماجی خصوصی نقاب کشائی کی جس کا مقصد یہ ہے کہ صارفین پلیٹ فارم کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں۔ گورال گکس بوسٹن کے ہیڈ کوارٹر میں سافٹ ویئر مانیٹرنگ سٹارٹ اپ جو اسرائیل میں قائم کیا گیا ہے، جس نے ایک نئے فنڈنگ راؤنڈ میں 200 ملین اکٹھے کیے ہیں، یہ شرط لگاتے ہوئے کہ AI ایجنٹس کا اضافہ تیزی سے خود مختار سافٹ ویئر سسٹمز کی نگرانی، خرابیوں کا ازالہ کرنے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے ٹولز کی نئی نسل کی مانگ کو بڑھا دے گا۔ شیریز ایف فنانسنگ صرف 11 ماہ بعد آئی ہے جب کورال گکس نے شیریز ای راؤنڈ میں 115 ملین اکٹھے کیے، ایک ایسی رفتار جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ AI انفراسٹرکچر کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاروں کی خواہش میں کتنی تیزی آئی ہے۔ نئے دور میں سٹارٹ اپ کی قدر 6 بلین پوسٹ منی ہے اور اس کی قیادت ایڈونٹ اور کینیڈا پنشن پلان انویسٹمنٹ بورڈ CP نے کی، جس میں گرین فیلڈ پارٹنرز اور برائٹن پارک کیپٹل کی شرکت تھی۔ کمپنی نے اب تک کل 550 ملین اکٹھا کیا ہے۔
بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کے تحت امتحانات میں شرکت کرنے والے ہزاروں طلبہ جلد ہی مکمل طور پر پیپر لیس داخلے کے عمل سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ حکام داخلہ فارم کی ہارڈ کاپیاں جمع کرانے کی شرط کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاہور بورڈ کے تحت ہر سال 6 لاکھ کے قریب طلبہ میٹرک کے امتحانات دیتے ہیں، جبکہ 5 لاکھ سے زائد امیدوار انٹرمیڈیٹ کے امتحانات دیتے ہیں۔ ایم کی پاکستان نے ایم جی ایس پی ہیوی کے لیے ایک نئی فنانسنگ آفر شروع کی ہے، جس سے صارفین 1000 روپے سے شروع ہونے والی ماہانہ قسطوں کے ساتھ پلگ ان ہائبرڈ ایس یو وی خرید سکتے ہیں، 2,06,229 اعزازی ملکیتی پیکجوں کی ایک حد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ کمپنی کے مطابق یہ پیشکش صفر مارک اپ اور کوئی پوشیدہ چارجز کے ساتھ آتی ہے، جو اسے پاکستان میں ایک ہائبرڈ گاڑی کے لیے فی الحال دستیاب سب سے جامع فنانسنگ پیکجز میں سے ایک بناتی ہے۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں 24 نئے ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کے لیے اربوں روپے کی مجوزہ مختص رقم رکھی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت نے 20 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز تیار کر لی ہے۔ آئندہ مالی سال میں ان اسکیموں کے لیے 26-46 بلین روپے نے کمپیوٹکس 2026 میں وساط 100 منی ٹاور وساط 100 کے متعارف کرایا ہے، جو روایتی ڈیسک ٹاپ پی سی فارمیٹ میں زیادہ گھر پر مرکوز ڈیزائن لاتا ہے۔ یہ نظام صاف ستھرا لکیروں، نرم شکلوں اور لکڑی کے اناج کا استعمال کرتا ہے، جو اسے رہنے والے کمروں، گھر کے علاقوں اور مشترکہ کام کی جگہوں کے لیے موزوں بناتا ہے۔ ڈیسک ٹاپ کو ان صارفین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو ایک ایسا پی سی چاہتے ہیں جو ڈیسک کے نیچے چھپے رہنے کے بجائے دکھائی دے سکے۔ اس کا فرنیچر سے متاثر نظر اسے زیادہ تر معیاری ٹاور پی سی سے زیادہ گرم شکل دیتا ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایم سی نے حضرت عبد الشاہ غازی کے سالانہ عرس کی مناسب مدت 8 جون کو مقامی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ کہ ایم سی کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سٹی کونسل کراچی کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد کے مطابق 22 ذی الحج 1446 ہجری بروز پیر 8 جون کو تعطیل ہوگی۔ آسکر ایوارڈ یافتہ امریکی فلم ساز مارٹن اسکورسیز نے بلیک فارسٹ لیب میں شامل ہو کر فلم کے بہت سے شائقین کو حیران کر دیا۔ ایک ٹیک فرم جو مصنوعی ذہانت کو فلم سازی میں ضم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسٹوری بورڈنگ کے لیے بلیک فارسٹ کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر نے کہا، 70 سالوں سے میں اپنے اسٹوری بورڈز بنا رہا ہوں۔ ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ آپ جو کچھ اپنے دماغ میں دیکھتے ہیں کیسے پہنچاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دیکھنا اور محسوس کرنی ہے۔ میں دلچسپی رکھتا ہوں ٹیکنالوجی اور تخلیقی اور محسوس کرنی ہے۔ میں تخلیقی صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کہانی کے لیے اور بھرپور تجربات آپ اسٹول کے ساتھ میں اپنی تخلیقی ٹیم، پروڈکشن ڈیزائنر، آرٹ ڈیزائنر اور سینماٹوگرافر کے ساتھ جو کچھ میں تصور کر رہا ہوں اسے زیادہ واضح اور مؤثر طریقے سے شیئر کر سکتا ہوں تاکہ وہ سنیما کی ذہانت کو تقویت دے سکے۔ ایران نے بدھ کی صبح کویت اور بحرین پر میزائل داغے اور امریکہ نے ایران کے جزیرہ قشم پر حملے شروع کیے، کیونکہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جنگ کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں تعطل کے درمیان خلیج میں تناؤ بڑھ گیا تھا۔ فروری کے اواخر میں تنازع شروع ہونے کے بعد سے ایران نے خلیج کے ان ممالک کو بار بار شروع ہونے بنائی ہیں جہاں بار نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی فوجی اڈے واقع ہیں۔ 8 اپریل کو پاکستان کی ثالثی میں عارضی جنگ بندی کے نافذ ہونے کے بعد مسلح دشمنی بڑی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اکتوبر میں ہونے والی جنگ بندی کے تحت اسرائیل کو غزہ سے اپنی فوجیں مکمل طور پر واپس بلانا تھیں۔ الجزیرہ کی طرف تجزیہ کردہ سیٹلائٹ امیجری کے مطابق پیچھے ہٹنے کے بجائے اسرائیلی فورسز خاموشی سے محصور انکلیوں میں مستقل بھاری قلعہ بند فوجی چوکیوں کو سیمنٹ کر رہی ہیں۔ الجزیرہ کے اوپن سورس یونٹ کی جانب سے مئی 2026 تک کے سیٹلائٹ ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہوئے غزہ کے اندر 40 مخصوص اسرائیلی فوجی چوکیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اہم طور پر تجزیہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے عمل میں آنے کے بعد ان میں سے 8 اڈے مکمل طور پر شروع سے تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ ایک سائٹ اب بھی فعال تعمیرات سے گزر رہی ہے۔ گرج چمک اور تیز بارش نے ملک کے کئی حصوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس سے کم از کم 17 افراد ہلاک، متعدد زخمی اور بجلی کی فراہمی، ٹریفک اور روزمرہ کی زندگی میں بڑی رکاوٹیں آئیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے خیبر پختونخوا اور سندھ تھے، جہاں تیز ہواؤں، دیواریں اور چھتیں گرنے، درخت گرنے اور آسمانی بجلی گرنے سے متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ امدادی ٹیمیں متاثرہ اضلاع میں متحرک رہیں کیونکہ حکام نے ہنگامی اور ریٹ جاری کیا اور نقصان کا تخمینہ لگانا شروع کیا۔
پاکستان کے اسپنر ابرار احمد اور کپتان شاہین آفریدی نے آسٹریلیا کے خلاف جاری 3 میچوں کی سیریز میں شاندار کارکردگی کے بعد آئی سی سی کی تازہ ترین ون ڈے بولنگ رینکنگ میں ایک درجہ ترقی کر لی ہے۔ ابرار 7 درجے چڑھ کر ٹاپ 5 میں داخل ہوئے، 633 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر آ گئے۔ شاہین بھی ترقی کرتے ہوئے 593 پوائنٹس کے ساتھ 17ویں سے 13ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ ٹریفک پولیس نے سڑک کی حفاظت کو بہتر بنانے، ٹریفک کے انتظام کو بہتر بنانے اور شہر بھر میں موٹر سائیکلوں کو بہتر قیام مدد فراہم کرنے کے لیے ایک نیا روڈ سیفٹی آفیسر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کے مطابق شاہراہ، فیصل، ماڑی پور روڈ، کورنگی روڈ اور شاہراہ لیاقت سمیت اہم شریانوں پر روڈ سیفٹی آفیسرز تعینات ہوں گے۔